اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آخری ایپیسوڈ ہے، اور یہ 2022 کا 2022 کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ ہم نے خدا کی توفیق اور اہل بیت علیہم السلام کی نظر کرم سے اس سیریز میں ہم نے 50 کلمات کے اوپر گفتگو کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہم نے ایپیسوڈ اے میں عرض کیا اور بتایا کہ نہج بلاغہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے کلمات اور ان کے خطوط اور ان کے لیٹرز اور ان کے سرمنز خطبات کا مجموعہ ہے، جسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا تھا، اور یہ آج ہمارے درمیان ہے۔ اور اس کے اندر جو لاسٹ میں سب سے پہلے تو مولا کے خطبات ہیں جن کی تعداد 241 ہے، پھر مولا کے لیٹرز ہیں جن کی تعداد 79 ہے، 79 ہے، ایک کم 80 ہے، اور آخر میں مولا کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کی تعداد 480 ہے، 480 ہے۔ تو ہم نے ایپیسوڈ اے میں نہج بلاغہ کے بارے میں بتایا، اور ایپیسوڈ بی میں خود سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مختصر گفتگو کی ہے میں نے۔ 480 کلمات میں ہم نے صرف 50 کلمات کے اوپر گفتگو کی ہے، بہت ہی مختصر گفتگو کی ہے۔ عزیزوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور علماء کرام ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ میرا خطاب نوجوانوں اور جوانوں سے تھا، لہٰذا میں نے کوئی اس میں بہت ہی حوزوی گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں جہاں تک ضرورت پڑی ہم نے وہاں پر انگلش الفاظ کا بھی استعمال کیا، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ٹین ایجرز کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، خدا ان کی عمر کو طولانی کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، انہی نے بھی اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ جب آج سوشل میڈیا کے اوپر جو دشمن ہے ہر طرح سے اپنی کوشش کر رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کمر بستہ ہے، اور اپنا مواد جو خراب کرنے والا مواد ہے نیٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جنگ نرم ہے، یہ سافٹ جنگ ہے جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ رہبر معظم کی اس تاکید کی روشنی میں ہم کچھ کر سکیں، لہٰذا سوچا یہ گیا کہ نورانی کلمات نہج بلاغہ سے لیے جائیں، اور جو خصوصاً وہ کلمات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، بلکہ مولا متقیان کے کلمات ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو ڈسکس کیا ان ایپیسوڈز میں۔ اور رسول خدا کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول خدا روز محشر فریاد کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو متروک کر دیا، اس کے بعد مہجور کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو عزیزوں کہ مولا کائنات بھی روز محشر شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ میرا کلام، میرا میسج نہج بلاغہ کی شکل میں لوگوں کے درمیان تھا، میری محبت کا دم بھرنے والوں کے درمیان تھا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی کھولا نہیں، کبھی اس کو سمجھا نہیں۔ تو ان ایپیسوڈ میں ہم نے یہی کیا ہے کہ مولا کے وہ کلمات، وہ میسج، دیکھیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہمارا عزیز ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، ہمارا دوست ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ کوئی میسج بھیجتا ہے ہم فوراً اس کے میسج کو واٹس ایپ کے اوپر یا کہیں اور فیس بک کے اوپر یا کہیں پر بھی اس کے میسج کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ نہج بلاغہ، یہ کلمات کثار، یہ مولا کے کلمات ان کا میسج ہیں، لہٰذا ہم جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم جو ان کا نام لیتے ہیں، تو آیا ضروری نہیں ہمارے لیے کہ ہم
ان کے کلمات کو سمجھیں، ان کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سال ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہم نے 2022 میں ہم نے 52 کلپیں بنائی ہیں، 52 کلپس بنائی ہیں۔ ایپیسوڈ اے اور بی میں ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ نہج البلاغہ اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایپیسوڈ بنانا شروع کیے، اور ہر ایپیسوڈ میں ہم نے مختصر طور کے اوپر چند منٹ ایک کلمے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے ایک نہج البلاغہ کا جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو گوگل پلے سے، وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو کلمہ میں نے بیان کیا اس کا نمبر وہ اس کے اندر آپ کو حکمت میں مل جائے گا، وہی نمبر ہے، اسی سے ہم نے نمبر بتایا ہے۔ چونکہ میں نے بتایا کہ بعض نہج البلاغہ میں نمبروں میں فرق ہو سکتا ہے، 2-4 کا فرق سے آپ کو وہ کلمہ مل جائے گا، لیکن تو بعض نہج البلاغہ میں فرق ہوتا ہے نمبروں میں۔ تو جو ہم نے ڈسکرپشن میں جو نہج البلاغہ کا جو دیا ہے، وہ ایڈریس دیا ہے، وہ نمبر اور میرے کلمے کا نمبر ایک ہی ہے۔ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے، جوانوں سے، ٹین ایجرز سے کہ اس کلمات کو سنیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ فیملی والے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں، ان کو جو ہے انکریج کریں کہ وہ بھی مولا علی کے کلمات کو یاد کریں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے بھائی آپ بہت علی علی کرتے ہیں اور بہت ان کا نام لیتے ہیں، آیا کوئی ان کا کلمہ آپ کو یاد ہے، کوئی حدیث ان سے آپ کو یاد ہے؟ تو ہم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہم بغیر کسی جھجک کے 2-4 کلمات اپنی زبان کے اوپر جاری کر سکیں اور سامنے والے کو بتا سکیں کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ تو ان ایپیسوڈ کا مطلب یہی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کلموں کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ لہٰذا آخر میں میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کہیں، چونکہ انشاءاللہ اگر خداوند متعال کی توفیق رہی اور زندگی رہی تو ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دوسری بھی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور یہ سیریز تعلیم و تربیت کے اوپر ہے اور حدیثوں کے اوپر ہے، قرآن کے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بس یہ یاد رہے آخر میں کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میں نے اپنی کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ ہر ایپیسوڈ میں ہم مولا کے ایک کلمے کو لے کر آئیں گے۔ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں کہ انشاءاللہ ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے محب ہیں، تو لہٰذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے میسج کو کھولیں۔ اگر کوئی ہم کو میسج بھیجے اور ہم نہ کھولیں اور مہینوں گزر جائیں، سالوں گزر جائیں، تو یہ محبت حقیقی محبت نہیں۔ لہٰذا یہ مولا کے میسیجز ہیں اس کے اندر، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کے اوپر گفتگو کریں اور دوسروں تک بھی اس میسیج کو پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔